السلام علیکم جناب، السلام علیکم۔ آج میں جو آپ سے بات کرنا اس موضوع پہ بات کرنے آیا ہوں کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بولا کہ یہ جو لوگ غیر ملکوں میں جاتے ہیں، مغربی ملکوں میں، امریکہ میں، یورپ میں، یا تو اسائلم لیتے ہیں، وہاں پہ جا کے اسائلم لیتے ہیں اور پھر وہاں پہ ظاہر سی بات ہے امداد ملتی ہے، پناہ گزین سمجھ لیں۔ پھر وہاں وہ جا کے امداد لیتے ہیں، ان کو حکومت کی طرف سے فیسلٹیز دی جاتی ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، بینیفٹس دیے جاتے ہیں، وہ اس کو اویل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ حرام ہے کہ یہ حلال ہے، کہ جو آپ بینیفٹ کھا رہے ہیں حرام ہے کہ حلال ہے؟ اب پہلے تو میں بھائی ان کی کھچائی کر دوں جو اس کو حرام سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جنہوں نے مجھ سے پوچھا تو وہ اس کو حرام سمجھتے تھے، وہ سب تو حرام سمجھتے تھے۔ تو بھائی پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس کو حرام، ایک پانی آپ لے رہے ہیں، پانی کا گلاس میں پانی لیں اور پانی کو آپ یہ سوچ کے پئیں گے میں شراب پی رہا ہوں، تو آپ یہ حرام ہو جائے گا، یہ آپ کے لیے پانی حلال نہیں ہوگا، یہ سمجھے آپ؟ ایک چیز آپ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے میرے بھائی، اور آپ نے یہ نیت بنا لی، سوچ لی کہ یہ حرام ہے، یہ چیز جو میں لے رہا ہوں، بینیفٹ جو لے رہا ہوں یہ حرام ہے، اسائلم جو میں کھا رہا ہوں، یہ جو میں چیزیں لے رہا ہوں تو یہ حرام ہے، تو یہ آپ کے لیے واقعی میں حرام ہو گئی چیز، آپ کی نیت ہی حرام والی ہوگی۔ اب آپ خود بھی بینیفٹ اٹھا رہے ہیں، میٹھا میٹھا کھا بھی رہے ہیں، یعنی آپ حرام چیزیں کھا بھی رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہوں، کھانے میں نقص بھی نکال رہے ہیں، اور یہ تو یار کھانا تو بہت بیکار ہے، اور پیٹ بھی بھر رہے ہیں اپنا، ٹھوس بھی رہے ہیں تو بھائی یہ تو غلط ہے نا، پھر یہ تو منافقت ہو گئی، منافق آدمی یہی ہے نا۔ آپ جس کو جائز نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو اپنے اوپر جائز سمجھ کے کھا بھی رہو اور اس کو حرام بھی بول رہے، تو پھر وہ چیز تو آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے تو وہ حرام ہو گئی۔ آپ یہ چیز اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا رہے ہو، اولاد کو بھی کھلا رہے ہو، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا رہے ہو، خود بھی کھا رہے ہو، یہ چیز پھر حرام چیز جب آپ کے خون میں داخل ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے بقول آپ لوگوں کے کہ یہ حرام ہے۔ تو جب کوئی چیز حرام جب آپ کے اندر پیٹ میں داخل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے خون میں شامل ہو گیا حرام۔ حرام جب خون میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر بھائی آپ سمجھ جائیں کہ ایسے شخص کو کیا ہو جاتا ہے، پھر کیا بنتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو میں نہیں کہوں گا۔ اور یہ بھائی، اور میں ان حرام جو اس کو سمجھ رہے ہیں یا جو حرام سمجھ کے کھا رہے ہیں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، چلو میں اسائلم کرنے اور بھی کوئی عمل کر رہے ہیں، اس کو حرام سمجھ رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں اس کو، تو یہ تو بہت ہی بڑی غلط بات ہو جائے گی بھائی، بہت ہی گناہ بھی ہو جائے گا، گناہ کے ساتھ ساتھ وہ چیز آپ کے اوپر حرام بھی ہو جائے گی، چاہے وہ جائز ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اس سے لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، بڑے شو مار کے مدد بھی کر رہے ہیں، آپ نے پاکستان میں گھر بھی بنائے ہوئے، آپ نے پاکستان میں زمینیں بھی خرید لی ہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی چندہ دے رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی نکال رہے ہیں اور مختلف کیا کیا کر رہے ہیں، نیک عمل بھی کر رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں اسی پیسے سے، لوگوں پہ احسان بھی جتا رہے ہیں۔ ایک تو آپ خود حرام چیز کھا رہے ہو، لے رہے ہو، اوپر سے پھر وہ حرام چیز، حرام کام آپ دوسروں سے بھی کروا رہے ہو بغیر ان بیچاروں پہ گناہ نہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے نا، ان کا گناہ بھی آپ کے ساتھ آئے گا، اور وہ اعمال جتنے بھی آپ نے نیک کیے ہیں حرام سمجھ کے، حرام کمائی سے، وہ سب زیرو ہیں، زیرو۔ اگر آپ کو تھوڑی غیرت ہے، وہ اس کو حرام سمجھے، آپ کو ہاتھ پکڑ کے تو کوئی ادھر نہیں لایا بھائی، یورپ میں یا امریکہ میں ادھر آپ کو ہاتھ پکڑ کے تو کوئی نہیں لایا، آپ پیسہ خرچ کر کے خود آئے ہو نا، اپنی مرضی سے آئے ہو، وہاں آپ کے گھر بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اس موضوع پہ میں بعد میں بات کروں گا، پہلے تو میں یہ بات بتا دوں میں، اچھا یہ خیال مجھے کیوں آیا، ترکی مسجد ہے ایک میرے برابر میں نا، تو میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، ظاہر سی بات ہے امام صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، وہ چلے گئے، ترکی 5 سال کا اگریمنٹ ہوتا ہے نا، تو میں اس بتا دوں گا بات کر کے، تو وہ چلے گئے اپنے ملک بہت، تو ظاہر سی بات ہے پھر ترکی والے جماعت آتی نہیں ہے، تو کبھی میں اذان اکثر اللہ کا شکر میں بھی دے دیتا ہوں اور دوسرے بھی دیتے ہیں، عربی بھی آتے ہیں، تو عربی تھوڑا سا رکھتے ہیں، عربیوں میں تھوڑا سا ہے، جبھی تو کہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا فرق بین عربی ولا عجمی ولا عبید ولا اسود الا بالتقوی، اس لیے تو کہا ہے کہ تھوڑا سا عربیوں میں ہے، عربی زبان کو برا نہیں کہنا چاہیے، عربیوں میں ہے تھوڑا سا، جبھی تو یہ حدیث شریف ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے عربی اور اجمی میں، کالے میں گورے میں، تقوی جس میں، تو وہ مجھ سے تھوڑا سا عربی تو رکھتے تھے، ان سے میری دلچسپی ہوئی، ان کو تو میں نے سکھا دیا۔ اب وہاں 1-2 پاکستانی آتے ہیں میرے ساتھ نماز پڑھنے،
مجھے نہیں پتا ان کے دل میں کیا بغض تھا یا بغض ہی کہوں گا میں. تو انہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھنا، ایک صاحب نے نماز پڑھنا پاکستانی، ان کو ہی میں نے آگے کرتا تھا، اذان بھی ان سے دلوائی ہے، تو انہوں نے مجھے لوگوں کے خلاف، میرے خلاف کر دیا اذان. اور ایک افریقی بندہ اس کو میرے خلاف کر دیا، اس نے تمام میرے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا، میری کیا کیا مجھے نہیں پتا، یقین کریں اندازہ ہے، اتنا تو اندازہ ہو جاتا ہے سب کو کہ انہوں نے میرے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا بہتان لگا کے لوگوں کے کانوں میں بولا کہ یہ آدمی صحیح ہے، یہ آدمی صحیح ہے. حسین کہتے ہیں مسجد میں مجھے، وہ پاکستانی ہیں، ان کو تو میں معاف نہیں کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. اس کا معاملہ تو میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ وہ ہر ایک سے میری برائیاں کرتے، کوئی مسئلہ نہیں. اور تو ایک صاحب اور پاکستانی آتے ہیں، انہوں نے بولا کہ وہ اس لیے یار کہ آپ نا اسائلم لیتے ہو تو وہ حرام ہے، تو اس لیے آپ کے پیچھے، میرے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی. ہاں یقین کریں میرے پیچھے ایک دن نماز پڑھنا ان لوگوں نے چھوڑ دی. تو مجھے پتہ ہے کس سے خیال آیا، حضرت مسلم علیہ السلام جب کوفہ میں، کربلا میں، کوفہ میں جب آپ نے نماز پڑھائی تھی تو کوفہ والوں نے جیسے آپ نے سلام پھیرا تھا تو وہ غائب ہو گئے تھے نا، منافقین سلام. تو بالکل یقین کرنے میں تکلیف تو ہوئی مجھے. وہ پاکستانی جو صاحب ہیں جو میرے بہت اچھے دوست بنے وہ غائب ہو گئے، اور ساتھ میں افریقی اور عربیوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے. کوئی بات نہیں، میں نے چھوڑ دیا، میں نے بولا چلو کوئی بات نہیں، کرنے دو ان کو. میں تو اللہ کا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں کافروں کے دیش میں نماز پڑھنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. یہ اللہ کا اور اس کے پیاروں کا بہت بڑا کرم ہے میرے اوپر. تو میں ان چکر میں کیوں پڑھوں میں خواہ مخواہ. تو انہوں نے بولا کہ یہ حرام ہے نا اس لیے نہیں پڑھتے. یہ تو ان کی بیکار کی بات تھی، کیونکہ میرے علاوہ جتنے 99% وہ بینیفٹ لے رہے ہیں اسائلم میں بھی ہیں، ان کے پیچھے وہ نماز پڑھتے ہیں. اور داڑھی ترکیوں والوں کی بھی نہیں ہوتی، لوگوں کے بھی ان کے پیچھے پڑھنا. میرے پیچھے نہیں پڑھا تو بھی ان کے دل میں بغض تھا. وہ پاکستانی صاحب جو ہے نا ان کے دل میں میرے لیے بغض بھرا ہوتا سر میں، اور کوئی وجہ نہیں تھی. یہ بہانے بازی تھی کہ اسائلم لیتا یہ لیتا ہوا. خیر یہ بات چھوڑ سائڈ پہ کر دیتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی جو حرام سمجھ رہا ہے نا اس کو، پھر اس کے لیے تو یہ چیز حرام ہو گئی. آپ کا ہاتھ پکڑ کے کوئی نہیں لایا تو کوئی انگریز کہ آؤ آؤ ہمارے پاس آؤ، چاہے آپ لاکھ بہانے بنا دیں، اپنے دل کو مطمئن کر لیں. آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ معاذ اللہ تعالیٰ کو نہیں، آپ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے، اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو. حرام بھی کہہ رہے ہو، کھا بھی رہے ہو. یورپ میں آپ کو دو طرح کے یہ طریقے لوگ ملیں گے جو اس کو حرام کہہ رہے ہیں. ایک وہ جو حرام کہہ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، اور اسی سے نیک کام بھی کر رہے ہیں سارے کے سارے. وہ تو بہت ہی غلط بات ہے. وہ دوسروں کا گناہ بھی لے رہے ہیں، دوسروں کو بھی حرام کا سوچ کے کھلا رہے ہیں. اور دوسرے وہ کہ جن کے کاغذات بن گئے ہیں، جن کے پاس پاسپورٹ نیشنلٹی مل گئی ہے، اور برسوں انہوں نے حرام، جس کو حرام سمجھے، میں اسائلم کی بات کر رہا ہوں، جو حرام سمجھے، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو اس چیز کو اسائلم کو حرام سمجھے، برسوں انہوں نے حرام خود بھی کھایا، بچوں کو بھی کھلایا. تو بچے اور وہ تو ہو گئے. تو یا وہ لوگ ملیں گے جن کے کچھ پیپر جب مل گئے تو پھر ایک دم میں آ جاتی نا، اب تو پیپر مل گئے، یہ تو حرام چیز ہے، یہ تو حرام تھا، ہم تو حرام نہیں کھاتے، اور یہ وہ جاب کرنا چاہیے گا. پہلے بھائی تو نے پہلے جو برسوں کھائے اس کا حساب کون دے گا؟ برسوں تو نے پلاٹ بنا لیا حرام کھا کے، اس کا علاج کروا رہا ہے تو اپنا ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو یہاں جس کو جو حرام سے، بار بار یہ کہہ رہا ہوں میں، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں. علاج جو تو اپنا کروا رہا ہے، بینیفٹ سارے لے رہا ہے تو ہے. وہی ہو رہا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں، کھا بھی رہے ہو اور کھانے میں برائی بھی نکال رہے ہو، کھانے کو حرام بھی کہہ رہے ہو، اور پھر تم حرام بھی کہہ رہے ہو. تم ساری فیسلٹیز تو تم اٹھائے چلے آ رہے ہو، اولاد کو بھی دے رہے ہو، بیوی کو بھی دے رہے ہو، بچوں کو بھی دے رہے ہو، سب کو دے رہے ہو، خاندان والوں کو بھی دے رہے ہو. یہ دوگلی منافقت نہیں چلے گی ہے نا. اب آتے ہیں اس کی طرف کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے. اس کا کنڈیشن پہ ہے، اس کی کنڈیشن پہ ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. میں اس کو حرام نہیں سمجھتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کوئی بہت بڑا عالم فاضل نہیں ہوں. تو میرے لیے تو یہ چیز حلال ہے. جو حرام سمجھ رہے ہیں ان کے لیے حرام ہے، اور ان کے خون میں وہ شامل ہوگی حرام چیز. اللہ کا شکر ہے میں تو اس کو حلال سمجھ رہا ہوں اور بینیفٹ لے سکتے ہیں. میرا ملک پاکستان بھی بہت اربوں خربوں کی بینیفٹ لیتا ہے، انہی کافروں سے لیتا ہے. اسلامی ملک ہیں وہ لیتے ہیں. یہ کوئی میرے لیے مثال نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ایک ہے کہ بینیفٹ لیا جا سکتا ہے کہیں پہ بھی نا. اور لے رہے ہیں ظاہر سے کسی اچھا یہ مجبوریوں کے اوپر ہے، کچھ کنڈیشن وائز ہوتا ہے. ایک تو ہے کہ آپ کی مجبوری ہے، آپ کے ملک میں اس صورت حال نہیں ہے، آپ بے روزگار ہیں،
آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ کے پاس کمانے کا نہیں ہے، گھر نہیں ہے، تو آپ نکلیں گے آپ کمانے کے لیے؟ تو سالہ ملک تو آپ کو رکھتا نہیں ہے، تو آپ اپنے ملک میں آپ کے پاس ہے نہیں کوئی گنجائش، تو آپ باہر نکل سکتے ہیں صحیح، اور بینیفٹ بھی لے سکتے ہیں۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں۔ اور جو جن کے وہاں پاکستان میں گھر بھی ہیں، نوکریاں بھی چھوڑ کے آئے ہیں، 40 لاکھ روپے ایجنٹوں کو دے کے آئے ہیں بھائی، 40 لاکھ میں تو تمہیں وہاں کاروبار بھی کر سکتے تھے۔ یہاں حرام کھانے کیوں آئے ہو؟ جس کو تم حرام کہہ رہے ہو، 40 لاکھ دے کے آئے ہو تم حرام کھانے کے لیے؟ صرف تم سے بڑا بدبخت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا پھر اس کے مطلب ہے۔ ہم تو نہیں آئے بھائی، ہمارے ساتھ تو وہاں مجبوری تھی، میں اپنی بات بتا رہا ہوں۔ ایسے پتہ نہیں کتنے لاکھوں بھی جانے جو مجبوریوں کے تحت آئے، بینیفٹ لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں۔ تو نیتوں پہ ہے عمل کا دار و مدار میرے بھائی، یہ بات یاد رکھنا۔ کنڈیشن ہوتی ہے، اگر آپ جھوٹ وائز بولو گے اور غلط بیانی سے کام لے رہے ہو تو وہ ناجائز تو ہو سکتا ہے، حرام نہیں۔ گناہ تو ہو سکتا ہے، حرام نہیں۔ تو کہاں تک میں صحیح ہوں کہاں تک غلط ہوں مجھے نہیں پتا، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ معلوم کر لیجیے گا لوگوں سے، علماؤں سے بھی۔ اچھا، ایک دوسری بات یہ آتی ہے کہ اب میں آپ کو ایک ویڈیو بناؤں گا، ابھی بعد میں نہیں، ابھی بہت لمبی یہ چیز ہو جائے گی نا، تو میں اس کو جائز سمجھتا ہوں کہ بینیفٹ لے سکتے ہیں جہاں پہ ہم جا رہے ہیں۔ پناہ گزین ہیں، ہم ہجرت کی نیت کر کے آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور یہاں ہمیں ماحول مل بھی رہا ہے، اسلامی ماحول بھی مل رہا ہے، سجدے کی اللہ توفیق دے رہا ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہے۔ تو میں پھر کہوں گا جو حرام سمجھ رہے ہیں تو ان کے خون میں تو حرام شامل ہو چکا، وہ کچھ بھی کر لیں، انہوں نے جتنی نیکیاں کری ہیں پچھلے حرام کمائی کر رہے ہیں، سمجھ جائیں آپ۔ ٹھیک ہے بھائی، میں اس پہ ایک ویڈیو بناؤں گا کہ یورپ یا کافروں کے دیش میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں جو لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا پرابلم ہوتی ہے۔ یقین کریں، میں یہاں آیا، یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیوں بنا رہا ہوں؟ اب آپ بولیں گے خود تو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، پھر ایسی باتیں کر رہا ہے یار، اسائلم لے رہا خود تو، اور ہمیں منع کر رہا ہے اسائلم نہیں لے۔ تو میں یہی تو ویڈیو بنانے ادھر آیا ہوں، تو ویڈیو بنا رہا ہوں نا۔ پاکستان میں یہ ویڈیو بنا سکتا تھا میں، یا پاکستان میں مجھے یہ سوچ آتی کہ یہ چیز غلط ہے یہ صحیح ہے؟ اب میں ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ بہت جلد کہ ادھر کی اپنے یورپ میں آنے کے بعد یا کافروں کے دیش میں آنے کے بعد جو پرابلم ہوتی ہے، اور سب سے بڑی پرابلم کیا ہے، وہ میں آپ سے ڈسکس انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطیوں ہو گئی معاف کرے، یہ ویڈیو بنانا ضروری تھی۔ ان حرام لیکن جو اس کو حلال سمجھ رہے ہیں ان کے لیے وہ حلال ہے، صحیح، آپ حلال سمجھ کے کریں کام کھانے کے لیے۔ جو حرام سمجھ رہے ہیں تو ان کے سارے اعمال حرام ہو گئے، حرام ہو گئے، کیا وہ خیر چھوڑنا، پھر بات سے بات نہیں چلی آئے گی۔ تو میں اس پہ ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، یہاں پہ کیا کیا دشواریاں ہوتی ہیں، اور بہت بڑا ایک نقصان ہوتا ہے یورپ اور کافروں کے دیش میں آنے کا۔ میں اس سے ہی بتا رہا ہوں، میں بھگت رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، تو مجھے ایک خوشی بھی ہے کہ چلو یہ چیز مجھے پتہ چلی۔ میں چاہتا تھا اگر مجھے یہ چیز پہلے پتہ ہوتی تو میں کبھی بھی نہیں آتا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے نکل بھی جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے چاہا تو صحیح۔ پھر انشاءاللہ بات کریں گے اس موضوع پہ۔ مجھے نہیں پتا آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، میں تھوڑا چیک کر لوں پہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔